اس رات کے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ روبن والیاں نو غاراں وچ روبن والیاں نو مہمان بلایا جانا جنوں شعر ہوندا مل کے پڑھ لے اسی محفل میلاد وچ بیٹھے ہاں اج فلانا محفل میلاد میں سوچی سی نعت پڑھنی شروع کی ہے اج محبت دے نال پڑھو گے مزہ آ جائے گا میرا نبی دے اگر جناب والا وہ چھوٹا گیا میرے آقا کا ذکر کرتا ہے رب کائنات کے پیارے نبی وہ میری مشکل کشائی فرما دیں اگر شاہ عبد الرحیم آ کے چڑے تقسیم کر دینے میرے آقا آ کے انہوں بھی اپنا زیارت انہوں بھی اپنی دید کروا جاندے نے میں چاہنا مسلمانوں آج بھی محفل میلاد اندر خالی میری آواز نہ آئے خالی اسٹیج والے علماء کی آواز نہ آئے ایک تیرا بھی نام آنا چاہیے میرا بھی نام آنا چاہیے سارے مل کے پڑھو اس رات کے تارے اجے بھی کئی بندے شرما رہے ہیں وہ اپنی زبان نہیں کھولتے تھے میں آنا مسلمانوں اگر شرم آئے تو برا کام کرن لگے آنی چاہیے اگر شرم آئے والدین کی نافرمانی کرن لگے آنی چاہیے اگر شرم آئے علماء کرام کی گستاخی کرن لگے آنی چاہیے اگر شرم آئے مسجد کی بے ادبی کرن لگے آنی چاہیے اگر شرم آئے گانے تو موسیقی سنن لگے آنی چاہیے پر جب اللہ رسول کا ذکر دے پھر شرمانا نہیں چاہیے بلکہ مل کے پڑھنا چاہیے اس رات کے تارے نہیں پڑھیا میرے پتہ ہی نہیں لگا جب پڑھو گے تو اگلا شعر چلے گا مل کے پڑھو اس رات کے تارے دس دینے اج عرش سجایا غاراں وچ روون والیاں نو مہمان بلایا صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رام مل کے کہنا بندیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رام مل کے کہنا بندیاں نے محبوب دسارے عرشیاں نے محبوب دسارے عرشیاں نے دیدار کرایا محبوب دسارے عرشیاں نے دیدار کرایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم شفیع محتشم آقا نامدار حضور سرور کائنات فخر موجودات بنائے صدور ختم رسول انیس الغریبین حضور رحمت للعالمین حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ و درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد برادران اسلام جیسا کہ بڑی عظیم شان محفل ہے اور میں نبی پاک دے معراج دا تھوڑا جہا واقعہ تانوں سنانا چاہنا مینوں حکم بھی معراج شریف دے حوالے نال ہی ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے معراج کروائی کہ تے سب دا عقیدہ ہے نا تے پھر چپ بیٹھے اونچی کہہ دیو سبحان اللہ یہ کوئی چھوٹی جی گل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی نو معراج کروائی ہے تساں میں سر لا کے جملہ نہیں آکھیا کہ میں چھوٹا جملہ آکھیا
تساں ایڈی ہولی جی سبحان اللہ آخیے ٹھلیاں پی کے نبی نو معراج کروائیے اللہ دے نبی دا قرآن تو بعد سب نالوں بڑا معجزہ ہے کیوں کروائی یہ وجہ کی ہے اللہ فرماندا ہے سبحان اللہ تے کئی لوگ جڑے اعتراض کرتے ہیں نا اللہ انہاں دے اعتراض دا جواب ارشاد فرما رہا ہے اللہ فرماندا ہے تسی منو یا نہ منو کہ میرا نبی معراج تے گیا لیکن اینا ذہن وچ رکھیو میں پاک ہاں میں بولو کی ہاں اللہ بولو کی ہے یا اللہ کیویں ٹر گیا فرمایا پتہ نہیں کیویں ٹر گیا پر میں پاک ہاں میں اللہ بولو اللہ فرماندا میں پاک ہاں یا اللہ کیویں لے گیا فرمایا مینوں پتہ ہے میں کیویں لے گیا میں ہے جو پاک ہاں میں جویں چاہواں جدوں چاہواں اپنے نبی نوں لے جا سکنا لیا سکنا کیوں میں ہے جو پاک ہاں بولو میں کی ہاں نبی نو معراج کیوں کروائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا جدوں مدینہ پاک دی گلیاں وچوں دی لنگنا مکہ پاک دی گل تے کافراں نے نا طرح طرح دی تکلیفاں دینیاں کوئی اوجڑیاں سٹدا ہے کوئی کنڈے وچھاندا ہے کوئی طرح طرح دیاں تکلیفاں دیندا ہے آقا اپنے گھر وچ آئے حضرت امیر حمزہ دا بھی وصال ہو گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ دا بھی وصال ہو گیا ہن صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے آپ دیاں بیٹیاں نے تے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر وچ وردے نے نا تے بیٹیاں اپنے اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے ہوتے تے بیٹیاں جفا مار کے عرض کردیاں نے بابا اساں انہاں لوکاں دا کی بگاڑیا ہے اے طرح طرح سانو تکلیفاں دے رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں پریشان نہ ہو ایک دن آئے گا ایسا یہ سارے کلمہ پڑھ کے تھوڑے ابے دے غلام بن جان گے عزیزان گرامی میں واقعہ معراج شروع کرن لگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے معراج کو کروایا سنیو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی گلی کے بچوں دی گزر رہے ہیں ایک کافر نے جناب والا آپ کے جسم پاک کے اوجڑی پھٹی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوجڑی لے کے اپنے گھر وچ آ گئے جب اپنے گھر وچ داخل ہوئے گئے ماں کا سایہ بھی بیٹیاں کے سر تے موجود نہیں اپنا جناب والا چاچا کا وصال ہو گیا ہے جوان بیٹیاں نے جب اپنے ابا جان دے جب جناب والا کندیاں تے اوجڑی دیکھی ہے اپنے ابا جان دے آ کے آسے پاسے بہ گئیاں نالے رو رہی نے نالے عرض کردیاں نے بابا اساں انہاں لوکاں دا کی بگاڑیا ہے سانو طرح طرح دیا تکلیفاں دے رہے ہیں سانو طرح طرح دے نقصان پہنچا رہے ہیں ایک دن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے آقا کی پیاری لگتے جگر میرے ابا اپنے جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالے جسم نو صاف پئیاں کردیاں نے نالے رو رہیاں نے رومن کیوں نہ ماں دا سایہ موجود نہیں ایسے واسطے کسی نے آخیا ہے سیاں لئی پر سن بہاد پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا کچھ نہ کہنا دیا تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں نے نا جفا مار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رو رہی نے نبی پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو تانوں کی پتہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاد گفتگو کرنا پیا کیونکہ میرے کوئی ٹائم بہت قلیل ہے جناب والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں گلاسے دے کے جدوں سلا دیتا ہے نبی نے چین نہیں آتا نبی بڑے پریشان ہو گئے جدوں آقا پریشان ہوئے نبی کی اکھاں وچ اچھرو آ گئے اسی روئیے رب نو کوئی پرواہ نہیں تواڈے وچوں زہد پکڑ رہے اللہ نو کوئی پرواہ نہیں ساری کائنات سجدے وچ چلی جائے اللہ نو کوئی پرواہ نہیں ساری کائنات سجدے دا انکار کر دے اللہ نو کوئی پرواہ نہیں لیکن نبی نے جدوں آنسو بہائے اللہ نے جبریل نو کلن دا اہتمام فرما لیا ہے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر وچوں اٹھے حضرت ام ہانی دے گھر وچ چلے گئے ام ہانی دے گھر وچ چلے گئے بس میں اے گل تانوں دسنا چاہنا اے گل دس کے تو اجازت لینا چاہنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی دے گھر وچ چلے گئے جب حضرت ام ہانی دے گھر وچ گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں ام ہانی دا پتر باہر آیا آ کے دیکھیا ارے کرتا سونے تھی حکم فرما دیں اچھی تے کول آ جاندے ایک ہی کم کیتا ہے تھی چل کے آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لوگو اج میں تے گھر آرام کرنا چاہنا حضرت ام ہانی نے جب سنیا کہ مچل کے کہندیاں نے کلو بس گئے سکینہ کلو بس گئے سکینہ مندیا گل لانا مندیا گل لانا عادت میں پینا آپ نے فرمایا کیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اللہ پاک نے جبریل یا رب جلیل حکم ہے فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ جا کے نا براق لے کے آؤ تے میرے نبی نو لین واسطے جاؤ عزیزان گرامی حضرت جبریل امین جناب والا جنت وچ آ گئے ایک براق نو دیکھ دین اگلے براق نال او سونا اگلے براق وال نظر جاندی ہے او دوسرے نال سونا جبریل نے دیکھیا ایک بڑا جہا براق ایک بڑا ہی کمزور جہا براق سوچو ایک بڑا کمزور جہا براق روئی جا رہا ہے اکھاں باہر اکھاں وچوں آنسو آ رہے جب براق رویا محبت رسول اندر رب کائنات کی بارگاہ کے اندر حضرت جبریل چلے گئے ارے کر دیں یا اللہ سارے براق خوشیاں منا رہے ہیں ایک براق روئی جا رہا ہے رب کائنات نے فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہو گئے فرمایا تو لے جائے جدے دل وچ محبت رسول اللہ جدوں براق رویا نا محبت رسول اندر تے رب کائنات نے فرمایا جبریل اینی لے جا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام براق دے لاگے آگے پوچھ رہے ہیں وہ سارے مسکرا رہے ہیں تو کیوں روئی جانا ہے حضرت جناب والا جبریل نے جب پوچھ رہے براق کا جواب سنو براق کہتا جبریل تینوں پتہ کوئی نہیں کہیں ہنس کے یار منا دینے ایسا رو کے یار منا منائے میرے دل کی مرضی یہ میں جناب والا نبی کی سواری بن جا حضرت جبریل امین براق لے کے زمین سے آ گئے جب آ کے دروازے سے پہ کھڑے نے یا اللہ کنڈی کھڑکاوا فرمایا نا اگر کنڈی کھڑکائیں گا نبی کی بےعزتی ہو جائے گی یا اللہ کی طرح حضرت جبریل امین صفت نورانیت نال اندر داخل ہو گئے یا اللہ میں آواز مار کے جگاوا فرمانا نا اگر آواز مارے گا بے ادبی ہو جائے گی یا اللہ کی طرح فرمایا تکبیر قدم نہیں جبریل میرے نبی کے قدماں نو بوسا دے میرے نبی دے قدماں نو اچھی آخنا میرے نبی دے قدماں نو بڑے ٹھلے ٹھلے بول دے انج تے نہیں کام چلنا اچھی کہہ دو سبحان اللہ جدوں اے گل کیتی نا تے آ گئے تسی جی ولیاں دے ہاتھ بڑے چومدے ہو اسی کہنے اسی تے چومنے ہاں اے شرک ہے جی اے بدعت ہے اسی کہنے ہاں جبریل حضرت جبریل اے سدرۃ المنتہا دا تے جناب والا فرشتیاں دا سردار ہو کے نبی دے قدماں دے بوسے لے رہے ہیں تے پھر بعض لوگ کہندے نے کہ شرک ہو گیا جو شرک ہے اچھا بھائی جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر تے لیٹے ہون گے تے اندازہ کرو نا جبریل امین کنے کو جھکے ہون گے تے مشہور تے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے چار پائی تے سونا پسند ہی نہیں سن کردے آپ تے زمین تے سویا کردے سن
ہن گھر جا کے اندازہ لے لینا کہ جبریل امین کنے کو جھکے ہون گے تے کہندے نے معراج کیویں ہو گیا اسی کہنے ہم معراج سراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ آن والا تھکیا طالب تے گیا مطلوب اٹھے جبرائیل سد لے جان والا باد آخ دے بنا پرواز آدھے تر گیا ارے شد جان والا اتے اصل نکیلے فصل یارے اتے اصل نکیلے فصل یارے وہ جانے جان والا یا جان والا اور جناب والا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب والا بولے آپ کہنے کوئی چنگا ہے اللہ لے کے چلیا گیا ہے کوئی چنگا ہے رفرت لے کے چلیا گیا ہے کوئی چنگا ہے خوراک لے کے چلیا گیا ہے آپ فرماتے ہیں یہ کرام کا کیتا ہے کہ صبح نام کہاں سے طلب میں اللہ دے ولی دا شعر سنا رہا صبح نام کہاں سے طلب صبح میں کہا کہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی ہاں کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالا گئے اللہ تو کمال ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالا مل کے پڑھو بالا گئے اللہ تو کمال ہی بالا گئے اللہ تو کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حکم ہو گیا جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے گئے اور جدوں اگے گئے نا اے آخری مسئلہ حل کرو بعض لوگ کہندے نے امام دے پیچھے نا قرات پڑھنا ضروری ہے اے توجہ بھائی توجہ ہے سارے دی اونچی کہہ دو سبحان اللہ امام دے پیچھے قرات کرنی چاہیے اسی کہنے ہاں اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج شریف تے گئے نا آقا نے نا مسجد دے وچ جا کے امامت کروائی ہے تے سارے نبیاں پیچھے جماعت پیچھے نماز پڑھی یہ تے سارے نو پتہ ہے نا ہن آقا نے جدو اگے مصلی تے کھلو کے اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھی ہے نا الحمدللہ رب العالمین تے پہلے نبیاں کدے سنی نہیں اچھی بولو نا سورہ فاتحہ پہلے نبیوں نے کسی نے سنی نہیں پہلے اسے کسی اللہ نے نازل نہیں فرمائی سورہ فاتحہ صرف ساڈے نبی نے اللہ نے تحفہ عطا فرمایا ہے اور کسی نبی نے عطا نہیں کی تھی تو سارے نبی حیران پریشان کہ نبی پڑھتا کی پہ ہے عزیزان گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آقا نے کہتے سورہ فاتحہ پڑھی ہے سارے نبی پیچھے سماعت کر رہے ہیں چپ کر کے سن رہے ہیں میں کہتے کہنا سورہ فاتحہ نہ پڑھیے تو نماز مکمل نہیں ہوگی وہ تیری نماز ہو گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں ہوئی حضرت نوح بھی نہیں ہوئی تیری ہو گئی ہے حضرت زکریا کی نہیں ہوئی تیری ہو گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں ہوئی ماذ اللہ تیری ہو گئی ہے آنکھا پھر میں کیا تھا میں فرمان جا اچھے کھڑیا ہو کے پڑھنا تاکہ آنکھا بھی سننے کے پیچھے کھڑیا ہو کے سننا سوا لاکھ نبیوں بھی سننا کے
اللہ تعالیٰ ساری حاضری نو قبول فرمائے اور آئندہ سال اس تو بھی بڑھ چڑھ کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کرن دی ہمت عطا فرمائے بھائی اے تے نبی دا ذکر ہے کوئی بندہ کردا جائے مکدا نہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے بیٹا کہوں تجھے آخر رضا نے تک نے سخن اس پہ کر دیا ارے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے یہ تو ذکر ہی نہیں مک سکتا ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے اللہ سانو عمل بھی توفیق عطا فرمائے اور زندہ رہیے محبت رسول اندر اگر موت آئے تو محبت رسول اندر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ تھے